ارشاد صاحب، سعودی عرب کے شہر ریاض میں بلکہ سعودی عرب میں پہلی بار ایسے ہوا کہ کسی بھارتی اداکار نے کانسرٹ پیش کیا اور اس میں سلمان خان جو معروف بالی ووڈ کے اداکار ہیں انہوں نے، شلپا شیٹھی ہیں، جیکولین فرنینڈس اور دیگر اداکارائیں ہیں وہ شریک ہوئے اور بڑی تعداد میں تقریباً 70-80 ہزار کے قریب لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی ہے۔ پوری دنیا میں سعودی عرب کا جو ایک تاثر رہا ہے اور ابھی بھی کسی حد تک ہے، وہ ایک روایت پسند معاشرہ اور بالخصوص جو سعودی شاہی خاندان رہے، ان کی عقیدت جو مذہب کے ساتھ رہی، اس حوالے سے جانا جاتا تھا۔ تو اب کیا سعودی عرب بدل رہا ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب ایک آزاد خود مختار ریاست ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرے، اپنی پالیسیز بنائے، ثقافتی پالیسی کیا ہوگی، مذہب کا عمل دخل کتنا ہوگا، کسی اور کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن سعودی عرب کی ایک خصوصی حیثیت ہے، مکہ معظمہ کی وجہ سے، مدینہ منورہ کی وجہ سے، حرمین شریفین کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان ہو، خواہ وہ سعودی عرب میں بستا ہو، سعودی عرب سے باہر ہو، ترکی میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، وہ غیر متعلق نہیں رہ سکتا، وہ ان معاملات سے لاپرواہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ اگر وہ اپنے آپ کو متولی کہتے ہیں ان مقامات مقدسہ کا، محافظ کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں، تو پھر ان کو ان مقامات مقدسہ کے احترام، تکریم، تقدس کو باہر صورت ملحوظ رکھنا ہوگا۔ جب ابتدا میں جب یہ سعودی خاندان اقتدار میں آیا تھا اور انہوں نے وہاں مزارات گرانے شروع کیے تھے، اور اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑی تحریک چلی تھی جی، اور پھر ان کو رکنا پڑا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی اور باقی دنیا میں بھی احتجاج ہوا تھا، جی، ترکی میں، مشرق وسطیٰ میں، ہر جگہ، اور اس کے نتیجے میں ان کو رکنا پڑا تھا۔ تو وہ پالیسی ضرور بنائیں، وہ اگر اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر پھر اوپن معاشرہ ہے تو پھر اوپن معاشرے میں آپ کو جو یہ مقامات مقدسہ ہیں پھر ان کو بھی اوپن کرنا پڑے گا۔ ایران اس سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ان مقامات کا انتظام انصرام جو ہے مسلمانوں کے، تمام مسلم ممالک کی کسی نمائندہ تنظیم کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح اوپن کریں گے، ایک انتہا پہ جائیں کہ پھر دوسری انتہا پہ اس طرح کے مطالبات ہوں گے۔ اچھا، یہ سب کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں، ایک طرف آپ اتنا اوپن کر رہے ہیں، معاشرے کو لبرل یا سیکولر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کریں، لیکن پھر سیکولر اور لبرل معاشرے میں یہ سختی بھی نہیں ہوتی کہ آپ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دیں، جی، دعویٰ ایک تنظیم ہے اس پر پابندی لگا دیں، آپ سید قطب اور حسن البنا کی کتابوں پر پابندی لگا دیں، جس کتاب میں جہاد کا ذکر آ جائے اس پر آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سیکولر لبرل معاشرے میں پھر یہ ہر کسی کو وہ تعرض نہیں کرتا کہ کون کیا کر رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور پھر آپ جو ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ معترض ہیں، ویسے بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں وہ ہر بات پہ، ہر ایشو پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس ایشو پہ بالکل خاموش ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں۔ مطلب اس پر تو بولنا چاہیے سب کو نا کہ مقامات مقدسہ کے تقدس کے حوالے سے، تکریم کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، یا سعودی عرب کی جو خصوصی حیثیت ہے اس حوالے سے وہ بالکل خاموش ہیں، کوئی اس نہیں۔ ابھی تو آپ وہ جو نیوم سٹی بن رہا ہے ابھی تو اس کا انتظار کریں کہ وہاں کیا کچھ ہوگا۔ یہ خطے کے حالات تو سر یکسر بدل رہے ہیں، لیکن ارشاد صاحب دیکھیں، جو ہم اگر ریسنٹ ہسٹری دیکھتے ہیں مسلم امہ کی، جو ایک اسلامک سمٹ تھا لاہور کا، اس وقت آلدو بھٹو صاحب کو پاپولیرٹی بھی ملی تھی، لیکن اس کا کریڈٹ یہ ضرور تھا کہ مسلمان کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ اکٹھے نظر آتے تھے۔ پھر اسرائیل کو لے کے مسلم ممالک کا اور گلف ممالک کا ایک اتفاق رائے تھا اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔
اب تو ٹوٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی، وہ نقطہ نظر جو ہے وہ اب بدل چکا ہے، جس طرح اسرائیلی وزیر اعظم UAE آ رہے ہیں، سفارتی تعلقات؟ اس کا جو سب سے افسوسناک، بلکہ میں شرمناک کا لفظ استعمال کروں کہ وہ پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ان عرب ممالک نے، ان ریاستوں نے اپنے فائدے کے لیے یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فلسطینی عوام کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کشمیر کو تو وہ پہلے بھول چکے تھے، کشمیر پر تو ہمیں اب ان کی حمایت کبھی حاصل نہیں ہوتی، ہمیں ترکی حمایت کرتا ہے یا دوسرے ملک ایران کرتا ہے، باقی ملک یہ عرب ممالک نہیں کرتے۔ اب فلسطینی، یعنی اگر اسرائیل آپ کا کزن ہے، اسرائیلی آپ کے کزن ہیں، تو فلسطینی کچھ نہیں ہے۔ آپ کا مذہب کا رشتہ ہے، آپ کا زبان کا رشتہ ہے، آپ کا ثقافت کا رشتہ ہے، آپ کا علاقے کا رشتہ ہے، آپ کا تاریخ کا رشتہ ہے، وہ سارے رشتے آپ بھول گئے ایک کزن کی خوشنودی کے لیے۔ اور کزن بھی وہ ہے جس کے باقاعدہ نقشے ہیں اور جس کا باقاعدہ پروٹوکول ہے کہ اس نے اس پورے علاقے پر قبضہ کرنا ہے اور گریٹر اسرائیل آپ نے کزنز کی بات کر دی ہے جی۔ اب ایران کے ساتھ جو نوک جھونک شروع کر رکھی ہے اسرائیل نے حالیہ، اور وہ امریکہ کو بھی اس نے اعتماد میں لے لیا اور اب وہ کوئی شرارت کرنے کے موڈ میں ہے، پھر یہ ڈیولپمنٹ UAE والی ہے، پھر سعودی عرب کی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اسرائیلی تو چلیں ان کا ایک اپنا ایک مذہبی سلسلہ ہے، وہ تو ہیں، وہ ایک اپنی اینٹی ہیں، لیکن یہ باقی سارے ممالک، ان کو آپ حریف سمجھیں، حلیف سمجھیں، یہ تو سارے مسلمان ہیں نا، اور ہم مسلم امہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تصور امہ کہاں پہ ہے شاہ صاحب؟ سوال یہ ہے میرا۔ تصور امہ ہمارے ہاں ابھی ہے، ترکی کے ہاں بھی ہے، ایران کے ہاں بھی ہوگا، عربوں کے ہاں وہ تصور نہیں رہا۔ وہ تو خالصتاً وہ جو امریکنز اور یورپین ہمیں کہتے تھے کہ جی صرف اپنے مفاد کے لیے سوچو، کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا، مفاد کا رشتہ ہوتا ہے دو ریاستوں کے درمیان، دو اقوام کے درمیان، تو وہ تو اب اسی طرح سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے بھارت کے ساتھ تعلقات اور ہمارے ساتھ سردمہری کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے کشمیر کے ایشو پہ خاص طور پر، تو وہ تو اب صرف اسی حوالے سے دیکھیں۔ لیکن میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر اسرائیل کے عزائم نہ ہوں، گریٹر اسرائیل کا ان کے ہاں تصور نہ ہو، اسرائیل ایک سیکولر ریاست ہو، اسرائیل ایک لبرل ریاست ہو، تو پھر کچھ جواز بنتا ہے۔ وہ تو اپنے مذہبی عقیدے پر قائم ہیں اور اپنے جو پروٹوکولز ہیں ان پر وہ قائم ہیں، وہ تو کبھی اس بات کو چھپاتے نہیں ہیں کہ جی ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو آپ اپنا کم از کم مفاد تو دیکھیں نا، صرف فوری جو مفاد عاجلہ جس کو ہوتے اس کو نہ دیکھیں، دور رس مفاد بھی تو سوال یہ ہے کہ جو آپ اسرائیل کے نظریات کی بات کر رہے ہیں یا اسرائیل کے ویژن یا ان کے مشن کی بات کر رہے ہیں، اس کی تو بنیادی اساس ہی ان کا مذہب ہے۔ جی سوال تو یہ ہے نا۔ بالکل۔ اب جو ہم بطور مسلمان جو اسلام ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، اسلام ان جنرل بات کر رہے ہیں، ہمارا ویژن، ہمارے مشن جو ہیں وہ کس پہ؟ مفاد عاجلہ پہ ہیں؟ یا سعودی عرب ایک ایسا ملک تھا کہ جس کو تصور کیا جاتا تھا کہ اس کا قانون جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اسلامی اساس کے مطابق ہے۔ اب اس طرح کے معاملات وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ صرف سعودی عرب کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو یہ پورا عرب خطہ جو ہے نا۔ جی اچھا، ماضی ایک تو ترکی کی مثال ہے، یعنی جو خلافت عثمانیہ کا انہدام ہوا، خاتمہ ہوا، وہ سب کے سامنے تاریخ ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ برطانیہ کیا سازشیں کر رہا تھا، فرانس کیا سازشیں کر رہا تھا، جرمنی کیا کر رہا تھا، روس کیا کر رہا تھا، اٹلی کیا کر رہا تھا، اور اس کے حصے بکھرے کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا وہ آخر پورا ہوا، اور عرب کس طرح استعمال ہوئے۔ ایک تو بہت پرانی بات ہے یہ، چلو اس کو 100 سال تقریباً ہو گئے۔ یہ جو صدام کی اور عراق کی، یہ جو لیبیا کی، یہ تو تازہ مثال ہے۔ جس وقت تک لیبیا اڑا رہا اپنے موقف پہ، ڈٹا رہا اپنے موقف پہ، جس دن تک صدام حسین اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جس دن اس نے امریکہ کی بات مانی، اور جس دن وہ سیف الاسلام قذافی کو یہ سوجھی کہ جی اگر ہم اپنا ایٹمی پروگرام امریکہ کے حوالے کر دیں اور
تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. جس دن مانی اس دن تباہ ہو گئے. وہ مسائل کیا یہ حل ہوئے؟ ایک تازہ مثال ہے کہ جب تک آپ اپنے موقف پر، عقیدے پر، اپنی رائے پر، اپنے اصول پر ڈٹے رہیں گے، آپ کو خطرہ نہیں ہوگا. خطرہ اس دن ہوگا جب آپ پیچھے ہٹیں گے، اور جب ایک قدم آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر اس کی انتہا نہیں ہوتی، پھر ہٹتے چلے جاتے ہیں.